سوچئے کہ انسانی تمدن کی ترقی تمام کی تمام تر کیوں آخر قرآن کے آنے کے بعد اور قرآن کے ذریعے سے ایک انتہائی پاکیزہ نسل کے تیار کر دینے کے بعد ساری ترقی کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ضرور آپس میں اس مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ سائنس کی ساری ترقی، یہ ساری ڈسکوریز، یہ سارے انکشافات اور ایجادات، یہ سب قرآن مجید کے آنے کے بعد اور اس پاک صاف معاشرے کے بعد کیوں ہوئے؟ دنیا تو ہزاروں سال سے چل رہی تھی۔ وجہ ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں، اور ان دو بنیادی وجہوں کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے ذریعے سے قرآن نے ایک ایسی نسل تیار کی جس نسل کے ایک ایک فرد نے یہ جانا پہلی بار کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی میرا خدا نہیں ہے۔ میرا خدا میرا وہ پیدا کرنے والا ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتا، جس کی آواز کو اپنے کان سے سن تو نہیں سکتا، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جب انسان نے یہ جانا تو اس نے یہ جانا کہ سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، یہ دیوتا نہیں ہے۔ پہلے انسان دنیا میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا تھا اور ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھتا تھا۔ دنیا کا انسان ہر چیز سے ڈرا سہما رہتا تھا۔ اس کو چونٹیوں کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، سانپ کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، ہواؤں کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، سمندروں کی بھی پوجا کرنی پڑتی تھی، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز انسان سمجھتا تھا کہ یہ بڑی ہے اور میں چھوٹا ہوں۔ قرآن کا احسان یہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر ان انسانوں کو یاد دلایا، انسانوں تم بہت زبردست غلطی میں ہو، تم اس زمین پر سب سے بڑے ہو، تم سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے، تم سے بڑا صرف تمہارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہیں ہے تمہارے مقابلے میں جس کے سامنے تم سر جھکاؤ۔ یہ ساری کائنات تمہارے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب تمہاری سیوا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم کہاں سورج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو؟ سورج خود صبح شام تمہاری خدمت میں سلام کرتا ہے، تمہارے لیے نکالتا ہے تمہارا مالک سورج۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اس کتاب میں صاف صاف کہا گیا سورج اور چاند کے سامنے سر مت جھکاؤ، اس مالک کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو پیدا کر کے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ جب انسان کو پتا چلا کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں دنیا کا میں سب سے بڑا ہوں، اتنا بڑا ہوں کہ جب مجھے زمین پہ اتارا گیا تھا تو اس وقت فرشتوں تک سے کہہ دیا گیا تھا کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، اتنا بڑا ہوں۔ تب انسان کو شرم آئی، کرے یہ میں کیا کرنے لگا تھا، میں ان سب کو ڈر رہا تھا، ان سب پر نہیں، جب یہ سب میری خدمت کے لیے ہیں تو اب انسان نے سوچا کہ میں ان پر ریسرچ کروں، اور ریسرچ جب انسان نے شروع کیا تبھی سائنس کی ایجادات شروع ہوئی۔ اگر 1000 سال تک دنیا کو اور توحید کا پیغام نہ ملتا تو 1000 سال تک دنیا آج بھی پتھر کے دور میں ہوتی۔ یہ تو تمام یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کے لگائی ہوئی ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، یہ سارا احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے انسانوں کو یہ کھوئی ہوئی سچائی بتا دی کہ تم بڑے ہو، باقی سب چھوٹے ہیں، تم سے بڑا صرف خدا ہے۔ ایک ایمان کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلی آئی، ایک سیولائزیشن وجود میں آیا۔ میں دین لوں گا نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا،